السلام علیکم ناظرین، وائی نیگل میں افتخار شرازی کا سلام پہنچے۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی ماحول میں کشیدگی اور تناؤ کی کیفیت تاحال برقرار ہے، اور بالخصوص پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب، جس کی آبادی 12 کروڑ بتائی جاتی ہے، وہاں پہ حکومت بن تو گئی، وزیر اعلیٰ بھی ہیں، لیکن اب تک دیکھا یہ گیا ہے کہ 2 ایوان چل رہے ہیں۔ ایک ایوان وہاں کے وزیر اعلیٰ چلا رہے ہیں اور دوسرے ایوان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب چلا رہے ہیں۔ اور اب معاملہ اگین وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا درپیش آیا۔ اس معاملے پہ بھی دونوں بڑی جماعتوں کو سپریم کورٹ بالآخر جانا پڑا، کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے تحریک انصاف مطمئن نظر نہیں آئی۔ اور اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب 17 جولائی تک یہ معاملہ ٹل گیا ہے، جبکہ جو لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں ان کی جگہ الیکشن ہوں گے، اور پھر 22 جولائی کو جا کے دوبارہ ایک انتخاب ہوگا وزیر اعلیٰ کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ضمنی الیکشن ہوں گے ان کے نتائج کو تمام جماعتیں کھلے دل کے ساتھ قبول کریں گی، یا پھر ایک اور مسئلہ درپیش آئے گا نتائج کو تسلیم نہ کرنے کا، اور پھر دونوں جماعتیں بڑی جو ہیں تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون ہمیں عدالتوں کے چکر لگاتی ہوئی نظر آئیں گی۔ ساتھ میں ناظرین، اس سے جڑی حکومت کی پرفارمنس، اور وہ یہ کہ اقتصادی میدان میں مسلسل پرابلمز ابھی تک برقرار ہیں۔ آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی ڈیل تکمیل کا سفر طے نہیں کر پائی، اور اس دوران جو ڈیمانڈ لسٹ دی گئی تھی اس کو پورا کرتے کرتے اس وقت پاکستان میں جو فیول پرائسز ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں، اور اس وقت جو پیٹرول کا 1 لیٹر ہے وہ 248 روپے، اور اسی طرح ڈیزل اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے، اور پھر اس کا لامحالہ امپیکٹ روزمرہ اشیاء کے استعمال اور دیگر چیزوں پہ بھی ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو ہمیں حکومتی اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی 13 سال کی بلند ترین سطح پہ اس وقت نظر آ رہی ہے، اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ اس مالی سال کے دوران یہ کہیں 19% کا فگر جا کے ٹچ کرے گی، اور اس دوران جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ بتا رہا ہے کہ 21.3%، اور اس میں بھی جو پھر اگر ہم بریک اپ کریں تو جو ٹرانسپورٹ ہے اس میں انفلیشن کو 62% اس میں اضافہ ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ، اور جو روزمرہ خوراک ہے جو روزمرہ ہم استعمال کرتے ہیں اس میں 25% سے بھی زیادہ انفلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور ساتھ میں ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیونکہ یہ ڈیمانڈ آئی ایم ایف کی، تو فیول پرائسز میں اور بھی اضافہ ہوگا، گویا کہ جو 1 لیٹر ہے وہ کم و بیش 300 روپے تک جائے گا، جس کا تصور یقینی طور پہ پاکستان کے عوام نے کبھی کیا نہیں ہوگا۔ اور پروگرام میں آخر میں کچھ ذکر کریں گے ہم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات پاکستان کے چل رہے تھے افغانستان کی میزبانی میں، اب وہاں سے سگنلز کچھ ایسے آ رہے ہیں کہ جو امید افزا نہیں ہیں، بلکہ طالبان رہنماؤں کی طرف سے جو بیانات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ یہ کہ شاید ان کی طرف سے جو کچھ خاص ڈیمانڈز ہیں، بالخصوص فاٹا کا جو کے پی کے اندر مرجر ہے، شاید اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ پرانی حیثیت بحال کرنے کے مطالبے پہ قائم ہیں۔ ایسا کیوں ہے، اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں اگین ہمیں جوائن کیا ہے باقر سجاد سید صاحب نے، بہت شکریہ، آپ ڈان کے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں۔ باقر صاحب، سب سے پہلے پولیٹیکل سچویشن کے اوپر ہم ذکر کو تبصرہ آپ کا چاہیں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو پنجاب کے اندر بالخصوص بحرانی کیفیت تھی، کل سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آئی ہے اس کے بعد ہم سمجھیں کہ اب چیزیں وہاں پہ اسٹریم لائن ہو گئی ہیں، اور دونوں جماعتوں نے کہیں نہ کہیں اپنے پولیٹیکل وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے، اور جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ بابر اعوان صاحب بھی آئے ہیں اور انہوں نے پارٹی ہائی کمان کی جانب سے گویا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے عدالت کو بتایا ہے کہ وہ حمزہ شہباز کو 17 جولائی تک چیف منسٹر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ پولیس اور وہاں کی انتظامیہ کو کہا جائے کہ اپنی حدود میں رہ کے اپنا کردار ادا کرے، اور پھر یہ ہے کہ ضمنی الیکشن جب ہو جائیں اور ہاؤس مکمل ہو تو اس کے بعد پھر جا کے چیف منسٹر کا انتخاب ہونا چاہیے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اب تھوڑا سا سیاسی جماعتیں کوئی بردباری کا اور عقل مندی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اور اپنے معاملات کو خود سجا رہی ہیں؟ اس طرح جی شرائع صاحب کے ایک تو اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو سیاسی پہلو ہے اور قانونی پہلو ہے۔ جی، قانونی کے اوپر ہم جاتے نہیں ہیں کیونکہ یہ قانونی ماہرین سپریم کورٹ کے فیصلے کی تشریح بہتر طور پہ کر سکتے ہیں صحیح کہ کیا قانون میں اور آئین میں اس طرح کی گنجائش موجود تھی یا نہیں تھی۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکلی اس کو دیکھیں تو ہمیں ایک پولیٹیکل کمپرومائز نظر آتا ہے، جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کمپرومائز سلوشن دیا گیا دونوں پارٹیز کو کہ آپ ان کو کر دیں۔ لیکن
اس وقت جس کو میں اگر پولیٹیکل لینس سے دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں جو ہے میجر جو گین کرنے والی جماعت آپ کو لگ رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر کل انتخاب ہو جاتا حمزہ شہباز کا دوبارہ سے، وہ جو لگ رہا تھا عددی برتری ان کو واضح طور پہ حاصل تھی کل کے جو فگرز تھے اس میں، لیکن اس کے بعد تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا، ان کے پاس خاصی فریڈم ہوتی الیکشن کو، نمبر گیمز ان کو فیور کر رہے تھے۔ 22 جو 17 تاریخ کو الیکشن کرانا تھا بائی الیکشن، اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب ایڈمنسٹریشن جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اوورٹ طریقے سے بھی کرتی ہے، کوورٹ طریقے سے بھی کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اس لیے یہاں پہ گینر ہے کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو 5 سیٹیں ان کو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جو خواتین کی نشستیں تھے وہ ان کو نوٹیفائی کیا جائے، وہ لاہور ہائی کورٹ اس پہ لیت و لال سے کام لے رہا تھا، تو وہ ان کو مل گئی جی 5 سیٹوں کے ایڈوانٹیج ان کو کلیئرلی مل گیا۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ نے جو اوورٹ طریقے سے جو صوبائی حکومت ہوتی ہے وہ جیسے انفلوئنس کرتی ہے، جس میں سے آپ کی ڈیولپمنٹ اسکیموں کے لیے وہاں کے لیے جو کچھ اعلانات وغیرہ ہوتے ہیں الیکشن پہ، اور ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہے، پولیس سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، ان کا راستہ کسی حد تک روک دیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا یہ اب اختیارات جو ہیں جو بلا روک ٹوک ان کو اختیارات تھے پنجاب حکومت کو، وہ محدود نہیں، وہ سپریم کورٹ کے پاس ایک طرح سے آ گئی ہے۔ اگر ان کا وائلیشن وہ کرتے ہیں تو یہ اب سپریم کورٹ کے پاس ہوگا کہ دوسری پارٹی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جا کے ان کو چیلنج کر سکتی ہے، اور یہ بہت ضروری تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو ان کے جن کے پاس ہوم منسٹری ہے وہاں پہ تھا تارڑ صاحب کے پاس، وہ پنجاب میں جھنگ میں گئے جہاں پہ 2 نشستوں پر انتخاب ہو رہا ہے، تو جو ڈی پی او کی سی پی او کی چیئر پہ بیٹھ کے احکامات جاری کر رہے ہیں پولیس کو، یقیناً وہ حکومت اس طرح اس سے الیکشن کے آؤٹ کم کو انفلوئنس کر سکتی ہے، لیکن جو کوورٹ کا راستہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی یہاں روک نہیں سکتا۔ کوورٹ انفلوئنس سے اپلائی کرنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں جو میرے خیال میں پھر امپلائی ہوتے رہیں گے، پھر بھی میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے لیے الیکشن آسان ہوگا۔ عدالتوں کو کیا دیکھتے ہیں، لگتا ہے آپ کو کہ وہ اپنے اوور سٹیپ کر رہی ہیں؟ انفارچونیٹلی جوڈیشل اوور ریچ ہماری کانسٹیٹیوشنل جو ہسٹری ہے یا لیگل ہماری ہسٹری ہے اس کا ایک یہ ڈارک سپاٹ رہا ہے۔ ماضی میں بھی عدالتوں نے چاہے سو موٹو نوٹس کے چکر میں ہوں یا دیگر طریقوں سے انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ایگزیکٹو کی اتھارٹی پر اثر انداز ہوا، اب پارلیمنٹ پہ بھی جا کے اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اب جیسے جو اپریل میں جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور جس طرح سے سب کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے، اس کو دوبارہ سے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی بھی اس وقت جب حمزہ شہباز کے لیے انہوں نے دوبارہ سے ری پول کے لیے کہا تو انہوں نے یہ بتایا کہ کل آپ نے اتنے بجے انتخاب کرانا ہے، پرسوں گورنر 11 بجے سے پہلے ان سے حلف بھی لے لیں، تو یہ چیزیں میرے خیال میں عدالتوں کو خود اپنا کوڈ آف کنڈکٹ دیکھنا چاہیے اور جو آپ کا ایک دائرہ متعین کیا گیا اس کے اندر فیصلہ دیں۔ لیکن اس کا ذمہ دار جو ہے، میں کمنگ ٹو یور سیکنڈ پارٹ جی، اس کا ذمہ دار جی سیاستدان خود سے ہے، کیونکہ ان کے آپس کے اختلافات ان کو بیٹھ کے یہ فیصلے کرنے نہیں دے رہے۔ اب یہ جو سپیس جو سیڈ کرتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری کو ہے چاہے وہ دوسرے فورم ہیں جن کو انہوں نے اپنی سپیس دی ہے، تو وہ اس میں ان کی اپنی جو سارا قصور ہے۔ اگر یہ بیٹھ کے اتنی مطلب اپنے درمیان رواداری رکھیں کہ بیٹھ کے اپنے ایشوز کو ڈسکس کر لیں اور وہاں پہ جنٹل مین طریقے سے ریزالو کر لیں، تو نہ ان لوگوں کو دوسرے اداروں کو یہ سپیس ملے گی کہ آپ کے حصے پر جا کے قبضہ کریں اور نہ آپ کو اس طرح کی شکایات دیکھنے کو ملے۔ یقینی طور پہ ناظرین چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد یہ جو انفلیشن ہے یہ خود حکومت کے اتحادیوں پہ کس کا اثر انداز ہو رہی ہے اور عوام پہ کتنی اس کا اثر پڑ رہا ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد اس کو بھی ڈسکس ڈیبیٹ کریں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سنے ہوں گے آپ نے بھی باقر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، اتحادی اگرچہ حکومت کے پاس وہ صرف ایک ہی نیریٹو ہے کہ خان صاحب کیونکہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے تھے تو لہٰذا پیٹرولیم پروڈکٹ کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یا شیخ خوردنوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اسی کا شاخسانہ ہے۔ اگر وہ پروگرام کی تکمیل اچھے انداز میں کر کے گئے ہوتے تو شاید یہ نہ ہو پاتا، لیکن ساتھ میں اب اتحادی بھی بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہے وہ MKM پاکستان ہو، وہ باب پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے بھی کیا کچھ کہہ رہے تھے آپ نے سنا۔ لیکن یہاں پہ دو تھیریز چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ
زرداری صاحب کے کہنے پہ انہوں نے آنکھ ماری ان کو کہ ذرا تھوڑا سا نون لیگ کو پڑ جائے، آپ ذرا ٹف ٹائم دیں تاکہ وہ جو مطالبات ان کے ہیں اور دیگر اتحادیوں کے ہیں وہ اس طرح پورے ہوں کہ جب انڈر پریشر کریں گے آپ لے کے آئیں گے ان کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، اب اتحادی بھی بالکل پھٹ پڑے، انہوں نے کہا ہے کہ سارے جو ان پاپولر موو ہے اس کا حصہ بننے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اب راہیں جدا کریں اور اس کشتی سے اس جو کہ ڈوب رہی ہے اس سے باہر چھلانگ لگائی جائے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہانی اصل میں ہے کیا؟ کیونکہ آپ بھی کچھ سیاستدانوں سے ملتے جلتے ہیں، انسائڈرز آپ کے پاس بھی تھوڑے بہت تو ہوں گے۔ میرا خیال میں دونوں تھیوریز میں سے کچھ اٹھا کے ایک ہائیبریڈ قسم کی تھیوری بنانے کی کوشش کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کی حکومت بالکل ایک سلم میجورٹی پہ اور ریزر تھن بلکہ میجورٹی پر ہو کہ آپ لوگ 2 یا 3 کی ووٹ سے اس وقت حکومت کر رہے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کے ساتھ جو اتحادی ہوتے ہیں ان کے پریشر، ان کی ڈیمانڈز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ آپ کو میٹ کرنی ہے۔ اب آپ کو چاہے اچھا لگے یا نہ لگے، چاہے وہ زرداری صاحب کا اشارہ ہو یا کسی اور کا اشارہ ہو، انہوں نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے۔ اچھا، اسی اپنے سیلف انٹرسٹ سے لنک کرتے ہوئے جو دوسرا آپ کا اسپیکٹ ہے وہ اسی سے لنکڈ ہے کہ اپنا انہوں نے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح یہ مہنگائی ہو رہی ہے، جس طرح ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ انفلیشن ابھی جو فائنانس منسٹری نے دی ہے وہ 15% کی دی ہے، لیکن جو عام جو قیاس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی زیادہ 20% سے بھی اوپر کے قریب ہے، اور یہ اگلا پورا کا سال جو ہے یہ مشکل میں ہوگا، بلکہ مزید مہنگائی بڑھتی جائے گی۔ تو اس وجہ سے پولیٹیکل پراسپیکٹس ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ چیز ان کو ڈینٹ کرے گی۔ اس وقت لوگوں پہ ایک دباؤ کی کیفیت ہے۔ آپ نے دیکھا پیٹرول پرائسز بڑھ گئی ہیں، آپ کی فوڈ کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، آپ کی الیکٹرسٹی کے بلز بڑھ گئے ہیں، اور یہ ٹرانسپورٹ ظاہری بات ہے فیول سے لنکڈ ہے، وہ بڑھ جائے گا، آپ کے گھر میں جو وہ سب کچھ بڑھ گیا۔ تو لوگوں پہ اس وقت تک مطلب ان کو نظر آ رہے ہیں فگرز، پورا امپیکٹ 1 اگست کے بعد پاس آن ہوگا جو آپ کو اگست کے بل آئیں گے۔ تو وہ جو لوگوں کا جو فرسٹریشن لیول ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی جو ٹالرنس لمٹ ہے وہ کراس کر جائے گا، پھر اس کے بعد جو لوگوں میں ہوگی ناراضگی وہ زیادہ عیاں ہوگی۔ اس وقت تک گرمی کا موسم بھی کافی حد تک ذرا دھیما پڑ چکا ہوگا، مونسون آگے جا رہا ہوگا، تو ماحول بھی ایسا ہوگا کہ لوگ سڑکوں پر نکل سکیں گے۔ تو اس وقت ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لاوا پک رہا ہے، وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو یہ لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہم خواہ مخواہ شہباز شریف کے جو غلط فیصلے ہیں یا جو مس مینیج یہ کر رہے ہیں اکانومی کو، وہ اس کا کیوں ہم مطلب بیگیج اٹھائیں۔ ہم تو بعد میں ہم کہیں گے نا کہ ہم تو جی ان کی اس وقت بھی ایوان میں بیٹھ کے مخالفت کر رہے تھے، اگرچہ اس پارلیمنٹ کی تو اب کریڈیبلٹی رہی کوئی نہیں کہ راجہ ریاض جیسا اپوزیشن لیڈر وہاں بیٹھا ہو۔ تو اس طرح کر کے وہ ایک اپوزیشن کا جسے کہتے ہیں نا ایک سو کالڈ اپوزیشن کا اندر سے اپوزیشن کا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کچھ براؤنی پوائنٹس عوام کے پاس اپنے جو کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کے پاس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن باقر آپ کو کیا لگتا ہے انفیکٹ جو خان صاحب کا 25 مئی کا لانگ مارچ جس کو مس فائر کہا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے اپنا امپیکٹ تو جنریٹ کیا نہیں اور جس انداز میں وہ ختم ہوا، لیکن یہ جو اس وقت انفلیشن کے فگرز مسلسل اوپر جا رہے ہیں، تاریخ کی بلند ترین سطح پچھلے 13 برس کی، ساتھ میں جیسے اب ہم نے بتایا کہ 20% سے اوپر اس وقت بھی ہے، فورکاسٹ بھی کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے، فیول پرائسز آپ نے کمٹ کیا ہوا IMF سے کہ آپ کو لیوی کے بعد میں بھی 50 روپے لینے ہیں، 10 روپے لے ہیں، 40 روپے اور آپ نے ایڈ کرنا ہے، تو کہیں جا کے 300 روپے کا لیٹر ہو جائے گا۔ تو ظاہر سی بات اس نے باقی چیزوں کو بھی امپیکٹ کرنا ہے، ساتھ میں جو ٹیکس کا نیا رجیم آپ لے کے آئے ہیں وہ بھی سیدھا سیدھا عوام کے اوپر دباؤ پڑے گا۔ تو خان صاحب اب لوگوں کو دوبارہ سڑکوں پہ تو لے آئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ ایک نیا مومنٹم جنریٹ کرنے میں یہ جو حکومت وقت ہے یہ بھی خان صاحب کا ہاتھ بٹا رہی ہے یہ فیصلے کر کے؟ جی بالکل، خان صاحب کا جو نیریٹو ہے اس وقت بک رہا ہے اس ایشو کے اوپر، مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں، لوگوں کو ایک آواز چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ مختلف سیگمنٹس میں کہیں کہیں مظاہرے اور انریسٹ آپ کو ایک ہو رہا ہے۔ اب سارے کی ساری وہ جو انریسٹ ہے یا لوگوں میں ایک تذبذب کی کیفیت ہے یا ناراضگی یا غصہ ہے، اس کو اکٹھا ہونے کی بس مطلب درکار ہے، کوئی چیز جو ان کو اکٹھا کر سکے، لیڈرشپ اس کے لیے چاہیے۔ خان صاحب وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ جو اب کی جو صورتحال ہے
जो PMLN गवर्नमेंट ने या इसको PDM गवर्नमेंट आप कहें, इन्होंने इनहेरिट की उनसे एक क्वेश्चनेबल तरीके से जब गवर्नमेंट की तब्दीली हुई, वो उतनी बुरी नहीं थी जितनी मैंने 2018 में इनहेरिट की। कल भी उन्होंने एक जगह पे एक थिंक टैंक में अपने खिताब में ये बात जिक्र किया कि मैंने भी जो उनकी गवर्नमेंट थी वो 2.5 साल IMF प्रोग्राम में रही, लेकिन ऐसी सूरत हाल मैंने नहीं होने दी। शब्बर जैदी साहब भी उस पे प्रोग्राम में थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो करंट अकाउंट डेफिसिट इनहेरिट किया था वो $20 बिलियन का था, वो अभी भी करंट डेफिसिट उस लेवल पे नहीं है। तो ये क्यों उस सारी मतलब डिफरेंस के बावजूद मतलब इतना बड़ा मतलब अभी डिफरेंस है, करंट अकाउंट डेफिसिट उस सूरत हाल पे नहीं पहुंचा और IMF प्रोग्राम वो भी पहले रन किया, तो ये क्यों पैनिक हो रहे हैं और इस तरह के फैसले कर रहे हैं कि जो अवाम पर प्रेशर डाल रहा है। इसमें जी शराई साहब इनको 2-3 चीज़ें करनी हो। मैं लास्ट टाइम भी आपके जब प्रोग्राम में आया तो ये मैंने कहा था कि एक तो ये जो एलीट के लिए जो है उनके लिए कंसेशंस हैं उनको वो कट करने की ज़रूरत है। दूसरा, लोगों को अब ये दिखाने की ज़रूरत है। एक मान लिया एक मुश्किल सूरत हाल है कि एक कमोडिटी प्राइसेस का जो सुपर साइकिल चल रहा है, आलमी मंडी में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, वीट की कीमतें भी बढ़ गई हैं, तो एक सूरत हाल है, तो वो आवाम पे लामहला पास ऑन होनी है। लेकिन अब हुकूमत जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि उनको लोगों को दिखाए कि सब सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ये बर्डन शेयर कर रहे हैं। मैं तो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाता हूँ ना। सरकारी अफसर, मैं उनकी कैटेगराइजेशन नहीं करना चाहता, मुख्तलिफ हर किस्म का सरकारी अफसर होता है, उनके लिए फ्यूल लिमिट भी होती है, उनके घर पे मुलाजमीन भी सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, तो उन पे उनको इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट उस तरह नहीं होता। मेरे जैसा गरीब आदमी वो अपनी हेल्थ की भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अपने फूड पे भी करेगा, बच्चों की एजुकेशन पे भी करेगा, तब जाके अपने ये गुजारा चलाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये अब गवर्नमेंट को दिखाने की ज़रूरत है कि जो जैसे कहते हैं ना प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, चाहे वो किसी भी महकमे के हैं, अब मैं डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहता, उनको कट करने की जरूरत है ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ बाकिर और शराजी साहब ही नहीं सफर कर रहे, बाकी भी उतना ही सफर कर रहे हैं, और वो जाके फिर तो लोगों में एक सेंस ऑफ शेयरिंग होगी, तो उस तरह से इस मसले को डील किया जा सकता है। लेकिन जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल लगता है कि खान साहब की भी जो सिचुएशन रीडिंग है वो बड़ी बेस्ट है। उनको लगता है कि आसमान पे बादल भी हैं, हवा चल रही है, उसमें मॉइस्चर भी है, और ऐसे में जो रिवर्स स्विंग है उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो लगता है उनको ये है कि इस बार लोगों को जब सड़कों पे लेके आएंगे तो अपोजिशन की 3 विकटें गिरा सकते हैं। लेकिन लगता है कि दूसरी तरफ हुकूमत भी बड़ी ही तगड़ी खड़ी है और वो भी बड़ी बारीक बीनी से नज़र रख के बैठी है कि खान साहब अगली बॉल किस तरह की कराते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। इस सेगमेंट में नाज़रीन जिक्र करेंगे कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से जो मुज़ाकरात चल रहे हैं अफ़गानिस्तान की मेज़बानी में। अगरचे शुरू में सीज़ फायर के ऐलानात हुए, लेकिन अब ख़बरें कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं आ रही और कहा यह जा रहा है कि कालदम तहरीक तालिबान की क़यादत कम अज़ कम एक मुतालबे में तो अड़ी हुई है कि उससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है, पर वो है फ़ाटा, साबिक़ फ़ाटा का जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंज़माम किया गया है। अगर जिसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उस मुतालबे पे वो अड़े हैं और उनका ख्याल है कि फ़ाटा की पुरानी हैसियत को बहाल भी किया जाए और साथ में वहाँ पे जो मुसल्लह अफ़वाज तैनात हैं उनको भी वहाँ से निकाला जाए। तो ये वजह क्या है इस मुतालबे पे अड़ने की, क्या गोल अचीव करना चाह रही कालदम तहरीक तालिबान की क़यादत? इस वक्त कंधार में बैठे हैं हमारे दोस्त, इस प्रोग्राम के हिस्सा हैं तार खान साहब। सबसे पहले तार खान साहब, मैं आप ही की तरफ आऊँगा। क्या कुछ वहाँ पे आपने, काफ़ी दिनों से आप अफ़गानिस्तान में हैं, काबुल से होते हुए मेरे ख्याल में कंधार आप पहुँचे हैं, तो क्या लग रहा है जो खदशात और जो वसवसे यहाँ पे हैं कि शायद ये मुज़ाकरात कोई बेहतर अंदाज में आगे ना बढ़ पाएँ, और जो हम सोच रहे थे कि शायद अब पाकिस्तान के अंदर भी एक परमानेंट पीस आएगा और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको मेन स्ट्रीम करने में मदद मिलेगी इन मुज़ाकरात के ज़रिए, शायद वो अब उम्मीदें ख़त्म होती जा रही हैं। आपको क्या लग रहा है वहाँ बैठे? देखो ना, मैंने यहाँ पे जो तालिबान की इस्लामी इमारत की हुकूमत में वज़ीर दाखिला है सराजुद्दीन हक्कानी के साथ मेरी तफसीली वहाँ यहाँ पे एक नशिस्त हुई है, क्योंकि वही मेज़बान भी है और वो इन चीज़ों को समझते भी है। तो उनकी बातों से तो मैंने TTP के हवाले से बहुत सवाल किए। अच्छा, तो उनका तो ये ख्याल है, मौक़िफ़ है कि ये इसमें पेशरफ्त हो रही है इन मुज़ाकरात में। ताहम उन्होंने कहा कि चैलेंजेस है, मुश्किलात हैं,
اور البتہ اس نے یہ بھی کہا کہ جو بیانات کبھی کبھی آ جاتے ہیں دونوں سائڈ سے وہ نہیں ہونے چاہیے. تو یہ والا جو آپ کے سوال کا حصہ ہے، یعنی افغانستان کی موجودہ حکومت تو کوشش کر رہی ہے، لیکن اب مسئلہ جو ہے وہ پاکستانی ریاست کا، حکومت کا اور قلدن ٹی ٹی پی کا ہے. ٹی ٹی پی کا جو موقف آیا ہے نا اسی حوالے سے، وہ میرے خیال میں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دوبارہ جو فاٹا ہے وہ اسی پہ چلا جائے جو ابھی اضلاع ہے. تو لیکن ٹی ٹی پی کو بھی کوئی ایک ضرورت تو ہے نا اپنا موقف لوگوں کو رکھنے کے لیے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یا جو قبائلی اضلاع میں جو لوگ انضمام کے خلاف ہے ان کو اپیل کرنے کی. تو اسی وجہ سے، اور میرے خیال میں اگر ٹی ٹی پی کا یہ خیال ہو کہ فوج کے واپس جانے سے یا انضمام سے وہ موجودہ صورت ماضی والی صورتحال آئے گی، تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. ممکن ہے کہ ٹی ٹی پی چاہتی ہے کہ تھوڑا سا ان کو جب اگر واپسی ان کو ہوگی تو تھوڑا سا وہاں ان کو فریڈم ہو، آزادی ہو، یا وہ ماضی کی طرح کچھ ان کے معاملات آگے چلے. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ انضمام تو آپ کو پتا ہے کہ انضمام آئینی ترمیم ہوئی ہے، انضمام کے حوالے سے کافی سارے لوگ سپورٹرز تھے، تو ان نے مطالبہ رکھ لیا ہے. اب کبھی کبھی یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ ایک مطالبے کی بنیاد پہ آپ دیگر مطالبات منوانا چاہیں. ممکن ہے کہ یہ بھی ان کے ذہن میں ہو ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کے کہ یہ والا مطالبہ کرو اور اس کے بدلے میں کوئی اور اپنی ایشو کو ذرا پش کرو. صحیح مناسب. لیکن باقی میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ کو لگتا ہے جس طرح طاہر صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ فاٹا کے اندر کچھ ایسی لوگوں میں خواہش ہے کہ پرانا سسٹم بحال ہو جائے اور طالبان کی قیادت بھی ان لوگوں کو اپیز کرنے کے لیے ایز اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ اس سارے معاملے کو استعمال کر رہی ہے، ادروائز شاید وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ریورس بیک چیزیں نہیں ہو سکتی، یا کہیں نہ کہیں آپ کو بھی لگتا ہے کہ کچھ فورسز ایسی ہیں کہ جو چاہ رہی ہیں کہ فاٹا کی پرانی حیثیت بحال ہو اور پھر وہاں سے فوجوں کو بھی نکالا جائے. تو اس کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایسا کچھ ہے تو ڈیزائنز کیا ہیں؟ شاہد صاحب میرے خیال میں کبھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو آپ نے یہ جو ڈیمانڈ ہے، یا آپ نے ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ تو جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح کی ایک ڈیمانڈ پاکستان کی طرف سے بھی ہے. پاکستان ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ڈیل ہونے کی صورت میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ غیر مسلح کر دیں اور ڈس بینڈ ہو جائیں. وہ نہیں مان رہے. تو یہ دونوں نے میکسیملسٹ پوزیشنز لی ہوئی ہیں اس وقت. یہ ہر جب بھی کوئی بات چیت ہوتی ہے، نیگوسیشنز ہوتی ہے، تو دونوں سائڈز میکسیملسٹ پوزیشنز لیتی ہیں. اور لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈ ہے وہ ہمیں دکھاتی ہے کہ کتنا بڑا گلف موجود ہے، کتنا بڑی خلا موجود ہے پاکستان کے انٹرسٹ کے درمیان اور ٹی ٹی پی کی ایکسپیکٹیشن کے درمیان. یہ یہاں پر پاکستان میں جو لا ابائڈنگ سٹیزنز میں کہوں گا کہ وہ جو ہے نا وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم دوبارہ سے اس ساری چیز کو ریورس کر دیں، اور جو ہماری پروگرس ہم نے پچھلے 4-1 سال میں کی ہے اس طرف کہ دوبارہ ان کو ڈیولپ کریں ایریاز کو جو ملیٹنسی کے ہیٹ ایریاز ہیں، اور ایک ان کو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دوبارہ دیا گیا ہے اور وہ اس پہ اس کو سب کو ریورس کیا جائے. یہ ان کی نہیں ہے، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں ایک اسپیس پرووائڈ کر دی جائے جہاں پر آ کے ہم اپنا دوبارہ سے رٹ قائم کریں، کنٹرول کریں، اور حکومت کی رٹ ختم کی جائے وہاں سے، اور اپنا نظام لے کے آئیں. جی وہ اپنا نظام لانے کے لیے یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے. طاہر خان صاحب کی بات ٹھیک ہے، جیسے میں نے بھی کہا میکسیملسٹ پوزیشن لی ہوئی ہے. شاید یہ کوئی اور وہ اپنا اس کے ذریعے اپنے منوانے کی کوشش کرے. بہرحال دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے جو اس کے آؤٹ کم ہے وہ گرم ہے. چاہے ٹاک سکسیڈ کرتی ہیں، چاہے ٹاکس جو ہے اپنا فیل ہوتی ہیں. فیل ہونے گرم اس لیے ہے کہ اگر فیل ہوتی ہیں تو ملیٹنسی، جیسے آپ نے دیکھا کہ جو پیچھے ہم دسمبر میں ڈیڈ لاک دیکھا تھا، اس کے بعد ایک یکدم لہر آئی ٹیررزم کی، جو پھر اپریل میں جب پہلا ان کا سیز فائر دوبارہ سے ہوا 1 مئی سے، تو تھوڑا سا پھر سلسلہ تھم گیا تھا. تو وہ دوبارہ سے ایک لہر آ سکتی ہے. دوسری طرف کامیابی کی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے 20 سے 25 ہزار لوگوں کا انخلا ہوگا پاکستان میں، جو ان ٹرائبل ایریاز کو جو مرج ہو چکے ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں ان پہ اثر انداز ہوگا. پھر حکومت جہاں تک ہمیں جو میری اطلاع ہے وہ راضی ہے ان کو کچھ کمپنسیشن دینے پہ، کچھ لوگ ان کے چھوڑنے پہ. یہ ایک غلط قسم کا پریسیڈنٹ بنے گا جو بعد میں لوگ مس یوز کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے دونوں صورتحال میں پاکستان اس وقت ایک ویگر پوزیشن پہ ہے. چھوٹا سا بریک ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. طاہر صاحب، میں بریک سے پہلے یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر یہ
ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے ایک بڑی ہارڈ پوزیشن لی ہوئی ہے، اور ایک ازیوم کر لیں کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو افغانستان میں موجود طالبان قیادت جس اقتدار میں ہیں ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اگر یہ معاملات حل نہیں ہوتے کالعدم تحریک طالبان اور پاکستان کے، تو کم از کم افغان سرزمین اب پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی؟ تو ہم یہ تصور کر لیں کہ وہاں پہ اب ایسے عناصر کے لیے کوئی زیادہ محفوظ جگہ نہیں ہو، اگر وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور یہی بات جو ہے یہ جب جو جرگ آیا تھا پشتون قومی جرگہ میں نام دیا گیا تھا، انہی کے لوگوں نے جو افغان حکومت کے لوگ تھے طالبان کے ان کو بتایا تھا کہ چونکہ ٹی ٹی پی بین الاقوامی جو یونائٹڈ نیشن کی فہرست میں بھی شامل ہے، جو دہشت گردوں کی فہرست کی لسٹ ہے، اور ان کے لیڈروں پہ پابندیاں بھی ہیں، تو کیسے پھر وہ یہاں سے ان کے لوگ یہاں موجود ہیں؟ ان کے لیے چیلنج ہے۔ ایک بات میں دوبارہ چلتا ہوں، کیونکہ سراج حقانی چونکہ ان کے میزبانی کر رہے تھے تو ان سے یہی سوال بھی میں نے پوچھا تھا، اور بلکہ یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ ذاتی حیثیت سے ان کے میزبانی کر رہے ہیں یا یہ آپ کی حکومت کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ اسلامی جن کو کہتے ہیں طالبان اسلامی امارت کی حکومت جب بنی تو یہاں پر زیادہ جو ان کے رہنما ہے ان کی یہ سوچ تھی کہ پاکستان میں بھی تشدد ختم ہونا چاہیے، جنگ ختم ہونی چاہیے۔ تو یہاں تو یہ موقف ہے کہ افغانستان کے طالبان کے لیڈروں کا کہ افغانستان میں پاکستان میں بھی جس طرح یہاں جنگ ختم ہوئی ہے، یہاں تو خیر دوسری صورتحال ہے، ہماری والی تو نہیں ہے، یہاں پھر ان کی افواج سے 1.5 لاکھ ہوتے ہوئے پھر کم ہوتے گئے، تو وہاں تو ان کا تو یہ ہے اب ان کے لیے امتحان ہو کہ اگر وہ مذاکرات کسی سٹیج پہ ختم ہوتے ہیں، منسوخ ہوتے ہیں یا نتائج نہیں دیتے تو ان پہ تو دباؤ بڑھے گا، ان کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کو احساس ہے کہ اگر وہاں تشدد پاکستان میں دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ان کے لیے مسائل مشکلات ہوں گے۔ اب دیکھیں نا یہاں جو علماء کی کانفرنس ہے اس میں جو امیر چین کی تقریر تھی کل، اس میں بھی یہاں ایک تاثر ہے پاکستان میں افغانستان میں، معاف کیجیے گا، کہ لوگوں کی جو عام لوگ ہیں یا جو تجزیہ نگار ہے، ہم یہاں سنتے بھی ہیں ان کو ٹی وی چینلوں پہ، کہ جو انہوں نے کہا کہ دنیا ہم سے تعلق رکھے نہ رکھے، ہم دنیا سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں، ہمیں مشورے نہ رہے، اس طرح پھر نظام نہیں چلتے۔ اگر آپ نے دنیا کے ساتھ چلنا ہے اور پھر کچھ وعدے کیے ہیں، افغان طالبان نے دوحہ معاہدے میں بھی وعدے کیے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو ان پہ پھر دباؤ رہے گا اور مشکلات ہوں گی، تعلقات خراب ہونے کا بھی امکان ہے اگر وہاں تشدد ہوتی ہے جس طرح کی کچھ مہینوں میں ہوئی ہے جب سے جنگ بندی نہ ہوئی تھی۔ تو یہ تو چاہتے ہیں، لیکن اب دیکھنا ہے کہ صرف چاہنا ہے یا اس میں پاکستان کی مدد کرنی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نتیجے پہنچے، کسی معاہدے پہ پہنچے۔ صحیح ناظرین، بہت شکریہ طاہر خان صاحب اور باقی سجاد سید۔ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو یقینی طور پہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بھی بہتر ہوں گے اور پاکستان کے اندر امن و سلامتی کی صورتحال بھی بہتر ہوگی۔ ناظرین، آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔